ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا اللہ تعالیٰ دین کو سلام اور محمد انبیاء حبیب الانبیاء احمد مصطفیٰ سیدنا مقام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مبارکان ہم دو سوال کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کی جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام ان کی وارثہ کا ادب اور احترام بیان کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ یہودی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے اور اسی حسد کے نتیجے کے اندر وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں برے کلمات کہا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تبلیغ فرماتے، اگر صحابہ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو صحابہ کرام عرض کرتے راعنا، کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے رعایت فرمائیں، آپ اس مسئلے کو دوبارہ بیان کر دیں۔ یہ صحابہ کرام یہ نہیں کہ توجہ سے نہیں سنتے تھے، بڑی توجہ سے سنا کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بیان کا انداز بھی ایسا ہوتا کہ بعض اوقات ایک ایک کلمے کو 3 مرتبہ ادا فرماتے ہیں، انتہائی آہستہ اور گفتگو فرماتے ہیں اور سامعین کی عقل کے مطابق گفتگو فرماتے ہیں کہ جس سے صحابہ کرام جو ہے ان کو بات سمجھنے
لیکن اگر اس کے باوجود بھی کسی صحابی کو اگر کوئی بات رہ جائے تو پھر وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہمارے اوپر رعایت فرمائیں اور اس مسئلے کو آپ دوبارہ بیان فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی دلجوئی کے لیے اس مسئلے کو دوبارہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن جو یہودی تھے وہ اپنی زبان کے اندر رائنا حضور کو کہتے ہیں، اور رائنا کا مطلب ان کی زبان کے اندر ایک بے ادبی کا جملہ تھا، ایک گستاخی کا جملہ تھا اور ایک طرح کی گالی تھی۔ وہ جب حضور علیہ السلام کو رائنا کہتے ہیں تو وہ آپس میں بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا وہ ہنستے اور وہ یہ سمجھتے صحابہ کو پتہ ہی نہیں، لیکن ہم اپنے انداز کے اندر حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں۔ صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو پتہ تھا کہ یہودیوں کی زبان کیسی ہے، وہ یہودیوں کی زبان کو جانتے تھے۔ جب ایک مرتبہ انہوں نے یہودیوں کا یہ رویہ دیکھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پھر اپنے دل کے اندر ارادہ بھی کیا اور یہودیوں کے بعد جا کر کہنے لگے کہ اگر آج کے بعد تم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی لفظ کہا جائے اور اس لفظ کی آڑ کے اندر جو ہے تم اپنے دل کا بغض نکالو، اپنی زبانیں ٹیڑھی کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرو۔ یہ جو جملے جو ہیں حضرت سعد بن معاذ آپ نے بیان فرمائے تو اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اور اس سے مراد حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے کہ جن کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت اس قدر راسخ تھی کہ آج وہ صحابہ عشق و محبت مصطفیٰ کے اندر ہمارے امام کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والوں، جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اور میرے نبی کے اوپر دنیا کی ہر چیز قربان کر دی، اپنا مال قربان کر دیا، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنی جائیدادیں قربان کر دی، صرف اس لیے کہ اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، جنہوں نے دنیا کی پرواہ نہ کی بلکہ ایک قدم بڑھ کر جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کی، اور جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا جو ہے وہ حضور کی محبت کے اندر ہوتا تھا، اور وہ ہر وقت حضور کی محبت کے اندر وہ گرفتار رہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ کہ لا تقولوا راعنا، کہ آج کے بعد تم نے راعنا نہیں کہنا، آج کے بعد تم نے راعنا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا وقولوا انظرنا، یہ کہنا ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی ہماری طرف نظر عنایت فرمائیں، ہماری طرف نظر عنایت فرمائیں۔ اس لیے کہ یہ لفظ اگرچہ صحیح ہے لیکن اس لفظ کے دو معنی ہیں، اور جو برا معنی ہے یہودی کو مراد لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کہنے سے بھی منع کر دیا کہ جس لفظ کی آڑ کے اندر جو ہے وہ اگرچہ بظاہر ٹھیک تھا اور بظاہر اس کا معنی بھی ٹھیک تھا، لیکن اس لفظ کا ایک دوسرا معنی بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ کہنے سے ہی صحابہ کو منع فرما دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا،
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب استغاثہ پیش کرتے ہیں تو ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نظر عنایت فرمائیں، اگر توجہ فرمائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا اللہ تعالیٰ نے ادب اور احترام کا بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب و احترام ایمان والوں کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ جو شخص ایمان لاتا ہے، محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا ادب و احترام کرے اور حضور علیہ السلام کی تعظیم کرے۔ اور جو شخص جو ہے بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی بے ادبی اور گستاخی کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے کہ صحیح لفظ کے اندر گستاخی کرنا اور ایک ہے کنایا کے اندر گستاخی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کسی قسم کی بھی گستاخی جائز نہیں، نہ صحیح جائز ہے نہ کنایت جائز ہے۔ اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ جو شخص ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر بھی لے تو کبھی اس کو قتل ہی کیا جاتا ہے اور اس کی معافی نہیں ہوتی، اور یہ قتل اس کو کفر کی وجہ سے نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کفر یہ قتل جو اس کو حد کے طور پر جو قتل کیا جائے گا، اور یہ علماء نے مسئلہ جو ہے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیے ذرا قرآن پاک کے اندر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں اور اپنے رشتہ داروں کو دین کی تبلیغ فرمائیں اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرائیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اعلان کروایا اور حضور علیہ السلام پورے صفا کے اوپر تشریف لے گئے۔ لوگ جب جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ جمع ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے جو جمع تھے ان تمام کو جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ میرے پیچھے یہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ وہ تمام جو تھے نا آپ کے رشتہ دار جو تھے اور جو مشرکین بھی تھے کافر بھی تھے ان کے اندر، وہ سارے کہنے لگے کہ آپ کو ہم صادق کہتے ہیں، ہم آپ کی بات کو یقین کریں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ نے کبھی ہمارے درمیان جھوٹ نہیں بولا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مان لو کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اور یہ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ تو اس کے بعد جو ہے ابو لہب تھا، وہ حضور علیہ السلام کا چچا تھا۔ ابو لہب یہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشن، کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس لیے ہمیں یہاں پہ بلایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پوری ایک سورت نازل کی، اس سورت کو سورہ لہب کہا جاتا ہے، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب جو ہے اس کے دونوں ہاتھ جو ٹوٹ جائیں، وتب، اور ابو لہب جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کر کے ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر کیا اور آگے اس کی بیوی کی ہلاکت کا ذکر کیا، کہ جو اس کی بیوی تھی جس
جس کا نام تھا عروہ بنت حرب بن امیہ، جو ابو سفیان کی بہن تھی، حضور علیہ السلام کی چاچی لگتی تھی، لیکن وہ جنگل میں جاتی لکڑیاں اٹھا کر لاتی، کانٹوں والی لکڑیاں حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے اوپر وہ اٹھا کر لاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کا وہ جو وصف ہے اس کو بھی بیان کیا اور فرمایا کہ ابو لہب بھی ہلاک ہو گیا، اور لکڑیاں اٹھانے والی جو اپنے اوپر وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ جو اپنے اوپر لکڑیاں اٹھاتی تھی، وہ اس کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی۔ اور پھر اس کی آگے صرف بیان کی کہ جہنم کے اندر اس کی بیوی کے گلے کے اندر انہی لکڑیوں کا یا جہنم کی لکڑیوں کا ایک رسہ بنا کر جو ہے وہ اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ لہب جو ہے وہ ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت کے بارے میں نازل کی۔ اس کی جو بیوی تھی ام جمیل اس کی کنیت ہے، ابو لہب کا اصل نام جو ہے وہ عبد العزیٰ تھا۔ حضرت توجہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب جو نبی پاک کا چاچا تھا اس کا نام جو عبد العزیٰ تھا وہ بیان نہیں کیا، بلکہ ابو لہب کہا، ابو لہب بیان کیا ہے، عبد العزیٰ نہیں کہا، اس لیے کہ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور عزیٰ جو ہے یہ مشرکین اور کافروں کا ایک بت تھا کعبے کے اندر، اور مکہ کے اندر وہ اس بت کی پوجا کرتے تھے اور اس بت کی جو ہے وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ وصف جو ہے، یہ نام جو ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا شرک شعبہ ہو، اس کو بھی بیان کرنا پسند نہیں کیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، ساری عمر اس نے کفر کی حالت میں گزاری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل نہیں کی۔ لیکن جب باری آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی، جب باری آئی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی، جب ابو لہب نے جو ہے تب کے لفظ بیان کیے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کے جو القاب نقل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سورہ لہب نازل کی اور نازل کر کے کائنات والوں کو یہ پیغام دیا کہ اگرچہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو لہب تمہارے بھتیجے ہیں، لیکن یہ میرا محبوب پہلے ہے، یہ میرا محبوب پہلے ہے۔ بڑے لوگ بچوں کو بات کرتے ہی ہیں، لیکن خدا کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی، کہا یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا محبوب ہے، اور کائنات والوں کو بتا دیا کہ ابو لہب جو حضور کا چاچا ہو کر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہلاکت کے بارے میں قرآن کی سورت نازل کر دیتا ہے۔ کافر کافر ہو کر رہے، کافر کافر ہو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں پر یہ نہیں ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایسے عیبوں کو بیان کیا ہو، لیکن جب باری آتی ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کی، ہم یہ مصلی رسول ہیں اور یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم مسلمان ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اب سورہ قلم اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ قلم اٹھا کر دیکھ لیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ولید بن مغیرہ کا ایک شخص، اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی اور اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں نقل کفر نباشر مجنون کا لفظ بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے اللہ تعالیٰ نے 10 عیب بیان کیے۔ کبھی کہا کہ یہ چغل خور ہیں، کبھی کہا یہ کذاب ہیں، کبھی کہا یہ شرابی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتلم بعد ذالک ظلیم، کہ اس کی اصل کے اندر ہی خطا ہے، اس کی اصل کے اندر ہی خطا ہے۔ وہ ولید بن مغیرہ جو ساری عمر اللہ کو نہیں مانتا رہا تھا، لیکن اللہ نے اس کا کوئی عیب بیان نہ کیا، یہ بھی نہ کہا کہ یہ حرام زادہ ہے کہ نہیں ہے، اس کے رتبے کے اندر جو ہے وہ فرق ہے کہ نہیں ہے، یہ اپنے باپ کا ہے یا نہیں۔ لیکن جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن نازل کر کے کہا، میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں پہ بتائی، آپ سے کسی نے کہا کہ آپ نے حساب الحرمین لکھی ہے، آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں،
اور آپ نے لوگوں کے اتنے سخت جواب دیے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی کافر بھی آ جاتا، اگر حضور کی بارگاہ میں کافر بھی آ جاتا تو حضور علیہ السلام اس سے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ملتے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین تھے، حضور ان کے لیے جو ہے وہ محبت بڑے بازو پھیلانے تھے، اور آپ نے ان کے بارے میں حسام الحرمین لکھ دی ہے۔ آپ نے بد مذہب اور گستاخ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ حضور علیہ السلام نے کافروں کے لیے اپنے بازو پھیلائے ہیں اور کافروں کے ساتھ نرمی برتی ہے، شفقت کی ہے، لیکن فرمایا کہ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ جب اسلام غالب آ گیا، اسلام پھیل گیا، تو اللہ نے قرآن کی سورت نازل کر کے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے اللہ کے پیارے نبی آپ کافروں سے بھی جہاد کریں، آپ منافقوں سے بھی جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور آپ ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کریں۔ میں نے بات شروع کیا ابو لہب کی، میرے ذہن کے اندر بات آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیاں، ان کے نکاح جو ہیں وہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوئے تھے، ایک کا نام تھا عتبہ اور ایک کا نام تھا عتیبہ۔ جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں ان کا نکاح ہوا تھا عتبہ کے ساتھ، اور جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں ان کا نکاح مبارک ہوا تھا عتیبہ کے ساتھ۔ اب کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، جس وقت یہ قرآن پاک کی سورۃ لہب نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا اور اس کی کمائی نے اور اس کے مال نے اس کو ذرا بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ جب سورت نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا کہ ہمارے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہمارے بارے میں یہ قرآن کے اندر آ گیا، اب تم دونوں جو ہے نبی پاک کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اب وہ دونوں آئے اور آ کر دونوں نے طلاق دی، اور جو عتیبہ تھا گفتگو اس نے کی اور اس نے انتہائی نازیبا الفاظ کے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، خیر آپ تفصیل کے اندر پڑھ سکتی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سنے تو حضور علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں کیا کی؟ دعا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ جو عتیبہ ہے نا، عتیبہ اس کے اوپر اپنا ایک کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دیں، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما دیں۔ کہتے ہیں جس وقت یہ بات ابو لہب کو پتہ چلی وہ اپنے بیٹے عتیبہ کو باہر نہیں نکالتا تھا، وہ نکالتا نہیں تو اس نے کہا کہ جو محمد عربی کہہ دیتے ہیں نا وہ سچ ہو جاتا ہے۔ تھے وہ لوگ کافر لیکن وہ یہ نبی پاک کو صادق الامین مانتے تھے۔ وہ جس طرح آپ کو پتا ہے حبیب یمنی آیا تھا ایک مرتبہ کہ جب وہ لوگوں سے پوچھتا رہا کہ میں نے اس شخص سے ملنا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ابو جہل کہنے لگا اس سے کیا ملنا ہے، چھوڑے اس سے کیا کرنا ہے مل کے، آپ میرے گھر کے اندر جائیں۔ حبیب یمنی کو اپنے گھر میں لے گیا، لیکن چند دن گزرے حبیب یمنی کی ملاقات حضور علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ حضور علیہ السلام سے حبیب یمنی یمن کا بادشاہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اگر آپ اللہ کے قریب ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میری ایک بیٹی ہے اپاہج، وہ پاؤں سے چل نہیں سکتے، وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھا نہیں سکتے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں، اب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو شفا عطا کر دیں، وہ آپ میری بیٹی کے لیے دعا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے گھر کے اندر جا، میرے تیرے جانے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کو شفا عطا فرمائے گا۔ وہ یمن کا بادشاہ حبیب یمنی اسی وقت واپس جاتا ہے اور جس وقت جا کر اپنا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جس کمرے کے اندر بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اس کا دروازہ جو ہے وہ کھولنے لگتا ہے تو بیٹی خود بھاگ کر دروازہ جو وہ کھول دیتی ہے، اور دونوں پلڑے جو ہیں جسے کہتے ہیں دونوں دروازے کھول دیتی ہیں
اور اپنے باپ کے گلے مل کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ حبیب یمنی کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ وہ بیٹی کہنے لگی مجھے پتا نہیں ہے، ایک کالی زلفوں والا تھا جو ابھی میرے پاس تشریف لائے ہیں اور انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ دعا کر دی تھی تو ابو لہب اپنے بیٹے کو باہر نہیں نکالتا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ کافروں کا ایک گروہ تھا اور تاجروں کے گروہ تھا اور انہوں نے تجارت کے لیے ملک شام جانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کے لوگ شام ہی کی طرف جاتے تھے، تو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اللہ کے نبی نے دعائیہ کا بد دعا کی ہے۔ ہم اسے بد دعا تو نہیں کہتے، ہم اسے کہتے ہیں دعائے ضرر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی بد دعا نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں دعائے ضرر۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے تو اس نے کہا کہ ان کی نگرانی کرنی ہے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے رات جو ہے وہ ایک جگہ پر ٹھہرے، تو جس وقت وہ لوگوں نے سامان اکٹھا کیا اور طیبہ کو کہا کہ سامان کے اوپر چڑھ کر تم نے سونا ہے۔ اب وہ طیبہ جو وہ دیکھتے دور سے ایک شیر آ رہا ہے، وہ انتہائی گھبراہٹ کے ساتھ ہے، وہ کہنے لگا یہ مجھے ہی مارنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب وہ شیر کبھی دائیں طرف جاتا کبھی بائیں طرف جاتا، ہر شخص کے پاس جاتا، ہر شخص کو سونگتا تھا، لیکن جب کسی سے بدبو پیدا نہ ہوئی اور گستاخی کی بدبو نہ آئی تو اس نے دیکھا کہ یہ سامان کے اوپر بیٹھا ہوا طیبہ، اور اس نے اسی وقت جو ہے وہ چھلانگ لگا کر اس کی گردن اس کے در سے جو ہے وہ تن سے جدا کر دی۔ تو اسی وقت جو ہے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کا جو گستاخ ہوتا ہے، نہ اس کو زمین قبول کرتی ہے، نہ اس کو جانور قبول کرتے ہیں، نہ اللہ کی کوئی چیز اس کو قبول کرتی ہے۔ جو بندہ نبی پاک کا وفادار ہو جاتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس بندے کی وفادار ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ آخر میں سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی آپ کو پتہ ہے کہ شرح لکھی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عمدۃ القاری، بڑی بارکۃ العراء عربی کی 17 جلدوں کی یہ جو ہے وہ شرح ہے، اور شرح نخبۃ الفکر جو ہے اسی طرح پڑھاتے ہیں مدارس کے اندر اصول حدیث کے اوپر۔ آپ یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے تھا کہ ایک عیسائی پادری تھا، میرے پاس جیب کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے۔ عیسائی پادری تھا اور وہ ایک مرتبہ بغداد کے اندر آیا، اور ظاہر بات ہے عیسائی یہاں پر غالب آ رہے تھے، اور اس نے منگولوں کی ایک تقریب تھی، اس تقریب کے اندر گیا وہ اس لیے آیا تھا کہ ایک منگول شہزادہ تھا اور اس نے عیسائیت قبول کی تھی، اور اس کے بارے میں ایک تقریب رکھی کہ وہاں پر تقریر کرنے کے لیے آیا۔ جب وہ عیسائی پادری تقریر کرنے لگا تو تقریر کرتے کرتے اس نے درمیان کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا۔ جو قریب ہی ایک کتا تھا، منگولوں کا کتا قریب ہی باندھا ہوا تھا، تو وہ اسی وقت جب وہ بھونکنے لگا اور اسی وقت شور ڈالنے لگا، لوگوں نے کہا کہ تو نے جو مسلمانوں کے نبی کے بارے میں جملہ کہا ہے اور اس کتے نے برداشت نہیں کیا، تو لہٰذا تو اپنے جملے واپس لے، اب دوبارہ ایسی گفتگو نہ کرنا۔ وہ پادری کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں، اصل میں یہ کتا جو ہے یہ بڑا غیرت مند ہے، جب میں نے تقریر کرتے ہوئے بار بار اس کی طرح ایسے ہاتھ کیا تھا نا، تو اس نے غیرت کے اندر آ کر جو بھونکنا شروع کر دیا، پھر اس نے دوبارہ جو ہے اسی طرح کے جملے کہے، وہ کتا پہ جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح بھونکنے لگا، لوگوں نے دوبارہ سمجھایا پھر بھی وہ بات نہ آیا۔ جب وہ تیسری مرتبہ اس نے جملے کہے تو کہتے ہیں منگولوں کا کتا تھا، عربی کے اندر میرے پاس یہ عبارت موجود ہے، منگولوں کا کتا تھا اور اس کے گلے کے اندر سونے کا پٹا تھا، اور اسی طرح وہ اپنے یعنی جہاں پر وہ باندھا ہوا تھا اسی وقت وہ اپنے آپ کو چھڑاتا ہے، اور ایک چھلانگ جب لگا کر جو اسے عیسائی پادری کے اس طرح گردن کو دبوچ لیتا ہے، اور اس وقت تک اس کو چھوڑتا نہیں ہے جب تک اس کی روح جو جسم سے نکل نہیں جاتی۔ تو یہ معاملہ جس وقت منگولوں نے دیکھا تو 40,000 منگول جو لوگ تھے، 40,000 منگول لوگ، کہ جب انہوں نے یہ دیکھا ایک کتا ہو کر اتنا غیرت مند ہے کہ اس سے نبی پاک کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہ ہو سکے، اور اس نے عیسائی پادری جو ہے اس کو جو ہے وہ جہنم حاصل کر دیا، تو وہ 40,000 منگول جو ہے اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، 40,000 لوگ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو انڈیا کے اندر گستاخی ہوئی ہے، اگرچہ مسلمان حکمران جو ہیں
وہ ایک طرح کے بے حس ہو چکے ہیں. بڑے محتاط میں الفاظ بول رہا ہوں، اور وہ ان کو جواب نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے خانہ کعبہ کے لیے کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. کہ جس وقت ابرہ بادشاہ پوری طاقت کے ساتھ آیا، پورے غرور کے ساتھ آیا کہ آج میں خانہ کعبہ کو جو ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور آ کر جو ہے عبد المطلب سے بات کرنے لگا. آپ نے کہا میرے جانور ہیں، میں نے جانور اپنے سائڈ پہ کر لیے ہیں. یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اللہ کا گھر چل رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. جو میری چیز تھی میں نے اس کی حفاظت کی ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے قرآن کے اندر سورہ فیل نازل کر کے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے نبی کی باری آتی ہے. میں نے پورا قرآن پڑھا ہے الحمدللہ، میں پورے قرآن کا حافظ ہوں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے میں نے 2 جگہ پر یہ بات پڑھی ہے. 2 چیزیں ہیں کائنات کے اندر جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. ایک اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک قرآن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اور دوسرا مصطفیٰ کی ذات ہے. دوسرا مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. چھٹا پارہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واللہ، اللہ آپ کے رب کی قسم ہے. اللہ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے یعصمک من الناس. اے پیارے حبیب اللہ آپ کو لوگوں کی باتوں سے محفوظ رکھے گا، ان کی دشمنیوں سے محفوظ رکھے گا، ان کی گستاخیوں سے محفوظ رکھے گا، ان کی بے ادبیوں سے محفوظ رکھے گا. یہ دنیا کے بدبخت لوگ جو ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں، ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ اپنے دل کے اندر ان کو برا سمجھے، اپنے دل کے اندر ان کو برا سمجھے. اور ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے اپنے پیارے حضور علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے یہ سارے الفاظ کہہ رہے ہیں. اگر انڈیا کے اندر گستاخی ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے، اگر فرانس کے اندر گستاخی ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے. اور میں بار بار ہر تقریر کے اندر یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جو شخص انگلی اٹھاتا ہے تو مسلمان کا حق ہے اس بندے کی انگلی کاٹ کے رکھ دی جائے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف میری آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو مسلمان کا حق ہے اس کی آنکھ نکال کر باہر پھینک دی جائے. اس لیے کہ کائنات بنی ہی نبی پاک کے لیے ہے. اگر حضور کی عزت نہیں ہے تو کسی وزیر کی بھی عزت نہیں، کسی بادشاہ کی بھی عزت نہیں، کسی رشتہ دار کی بھی عزت نہیں. کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر عزت نبی پاک کی عزت ہے. اگر حضور کی عزت ہے تو کائنات میں ہر چیز کی عزت ہے. اگر حضور کی عزت نہیں ہے تو کائنات میں کسی بھی کی کوئی عزت ہے نہیں ہے. آخر میں نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت. دیکھیں اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، گرمی دیر بات ہے، میں بھی بلند آواز سے نعرہ لگائیں پتہ لگے کہ لگاتے تھے نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے، حکم ہوتا تھا تو سمندر رستہ چھوڑ دیتے تھے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.